وہاں سے 6 نہریں اور نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ 6 نہروں میں پانی جائے گا کہاں سے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پانی ہماری فلاں جگہ ریزروائر ہے، وہاں پہ ہم نے یہ سٹور کیا ہوا ہے پانی، اور یہ پانی ہم چولستان کو دیں گے۔ آپ کہاں سے لاؤ گے جہاں 20% پہلے پانی کی کمی ہے، 14% ہمارا جو ہے وہ سیپیج اور آبی بخارات اور ان میں ضائع ہو جاتا ہے، وہ لاسز ہیں ہمارے، اور پھر ہم نہریں بنا رہے ہیں، اور نہریں جو ہیں وہ بھی چولستان کے اندر بنا رہے ہیں۔ چولستان کے اندر کم از کم 40% لاسز ہوں گے پانی کے۔ یہ اتنی بڑی جو کمی ہے یہ کہاں سے پوری کی جائے گی؟ ہماری جو ایک روایات ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، خدارا ہوش کے نوخن لیں، ان چیزوں سے تھوڑا سا اجتناب کریں۔ ملک کو کافی چیلنجز درپیش ہیں۔ ملک کے اندر اس وقت اگر کوئی بھی انتشار ہوا تو اللہ نہ کرے کوئی المیہ نہ ہو جائے۔ اگر ہم اسی طرح اپنے وسائل پہ لڑتے رہیں گے، اپنے لوگوں کی بات نہیں سنیں گے، اپنے لوگوں کے تحفظات دور نہیں کریں گے، اتنے اہم ایشو پر بھی ہم کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس طلب نہیں کریں گے، یہ باتیں بیٹھ کے ڈسکس نہیں کریں گے، اور صرف سپوکس پرسن کے ذریعے ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کہیں گے جی صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں، وہ جانتے ہیں صدر پاکستان اس ملک کا ایک آئینی عہدے پہ بیٹھا ہوا وہ شخص ہے جس نے آج تک ملکی مفاد کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا، اپنے گھر کا نقصان کروا کر، اپنی پارٹی کا نقصان کروا کر، سیاسی طور پر کمزور ہو کر بھی پاکستان کھپے کے نعرے لگانے والے شخص پہ اتنا بڑا الزام اور اتنا بڑا بہتان لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے دستخط کر دیے ہیں۔ بھائی مجھے کوئی ایسا ایک ڈاکومنٹ دکھا دیں جس میں صدر مملکت کے دستخط موجود ہوں، یا کوئی ایک ایسی مثال بتا دیں جس میں لیجسلیشن اور آرڈیننس کے علاوہ اگر صدر مملکت کوئی چیز سائن کرتے ہوں تو پھر تو صدر مملکت کے دستخط موجود ہیں۔ اگر وہ یہ کرتے ہی نہیں ہیں تو کیوں ان پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے؟ اور پھر ایک شخص دستخط بھی کرتا ہے اور مشترکہ اجلاس میں پارلیمان کے میں آ کر وہ کہتا ہے کہ یہ نہریں جو ہیں یہ پاکستان کے لیے مفید نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ اپنے آپ سے پروپوگنڈے کے ذریعے لوگوں کو ورغلانے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ خود ہی آپ پیکا ایکٹ بھی بناتے ہیں، خود ہی آپ جھوٹی خبر بھی دیتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ آپ جس پانی کو آپ تقسیم کر رہے ہیں وہ پانی تو میرے صوبے کے کاشتکار کا حق ہے۔ ہم ایک نکے کے اوپر، ایک مائنر کے اوپر، ایک جو ہمارا جسے ہم پنجابی میں موگا کہتے ہیں، اس موگے پہ 2 بھائی پانی لگا رہے ہوتے ہیں، اور 5 منٹ اگر کوئی بھائی پہلے پانی باندھ لیتا ہے تو وہاں لڑائی ہوتی ہے، قتل و غارت ہو جاتی ہے، اور وہ دشمنیاں نسلوں تک چلتی ہیں۔
آپ صوبے کے اندر، صوبوں کے اندر آپ نفرت پیدا کر رہے ہیں. آپ اس کاشتکار کو دیتے کچھ نہیں ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے پاس جو ہماری نہروں کا نظام اور پانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کسی حکمران کی مہربانی نہیں ہے. آپ اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بھی ہمارے سے چھیننا چاہتے ہیں. آپ اس ملک کے کاشتکار کو کہاں پہ لے جا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس استحصالی نظام کے اندر وہ اسی طرح پستا رہے جس طرح وہ پچھلے 75 سال سے پس رہا ہے؟ آپ اس کاشتکار کو، مجھے ایک مثال بتائیں، آپ کیا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم نے ٹریکٹر دے دیے. کیا 1000 آدمی کو دے دیا ہوگا؟ کیا 2000 آدمی کو دے دیے ہوں گے؟ اور وہ بھی سبسڈی ہے، وہ بھی کوئی خیرات نہیں ہے، وہ بھی ہمیں کوئی دین نہیں کر رہا ہمارے پہ. آپ سولر دے دیں گے، 2000 لوگوں کو دے دیں گے. یار یہاں کروڑوں لوگ جو ہیں جن کا زراعت سے جن کا روزگار وابستہ ہے، جن کا ذریعہ معاش کاشتکاری ہے، آپ ان کی شہرک کاٹ رہے ہیں. آپ نے اس کاشتکار کے اوپر 45% ٹیکس لگایا. پاکستان پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کیا. آپ نے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات نہیں سنے بیٹھ کر. آپ نے آج تک یہ بات نہیں کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر تحفظات ہیں تو ہم آئے بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں. ہم 1000 دفعہ آپ کو کہہ چکے ہیں کہ ہمارا کاشتکار مر رہا ہے. خدارا یہ 4تھی فصل ہے. ہر چھوٹے سے لے کے بڑے کاشتکار تک ہر آدمی نقصان میں جا رہا ہے. خدا کے لیے ہوش کے نوخن لیں، بیٹھیں، اس کاشتکار کی نمائندہ تنظیموں کو بلائیں، ان سے پوچھیں، ان کی مشاورت سے سپورٹ پرائز دیں. آپ نے کہا جی ہمیں IMF نے روک دیا ہے، ہم سپورٹ پرائز نہیں دیں گے. گندم ہمیں 3500 روپے پر من گھر پڑتی ہے، گھر تیار کرنے تک. آپ 3500 میں تیار کریں، 2200 روپے میں مارکیٹ کریں. کہاں کھڑا ہے کاشتکار؟ کیا سروائیول ہے اس کی؟ کیا دے رہے ہیں اس کو انسینٹو؟ آپ اپنے مڈل مین کو، آپ اپنے دلال کو، آپ آڑتی کو، آپ امپورٹر کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے غریب کاشتکار کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، اس کو انسینٹو نہیں دے سکتے. آپ انسینٹو دیں. آپ دیکھیں اس ملک کا کاشتکار آپ کے ملک کی تقدیر کیسے بدلتا ہے. میری اپنی حکومت سے یہ گزارش ہے کہ وہ ان مسئلوں کو سنجیدگی سے لیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی بھی صورت بلیک میلنگ پہ یقین نہیں رکھتی. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ لوگوں کو ساتھ ملا کے چلتی ہے اور مشاورت کے ساتھ 18ویں ترمیم جیسی ترمیمیں کرتی ہے، مشاورت کے ساتھ NFC ایوارڈ کرتی ہے، مشاورت کے ساتھ صوبوں کو شناخت دیتی ہے، مشاورت کے ساتھ اپنے ان بھائیوں کو قومی دھارے میں لاتے ہیں جو برسوں سے پہاڑوں میں بیٹھ کے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، جو ریاست کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. آپ ایک دہشت گرد کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر سکتے ہیں. آپ دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دے سکتے ہیں کہ وہ بارڈر سے اس پار بھی جائیں اور اس پار بھی آئیں، لیکن اپنے کاشتکار کے لیے آپ کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، کوئی
رتی برابر بھی اس کے لیے آپ کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے. میں آج ایک سوال کرتا ہوں, میں ان کا حمایتی ہوں, حکومت کا, حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں, اگر ہم ہیں تو وہ حکومت میں ہیں. میں یہاں یہ ضرور کہوں گا, ہم ہیں تو تم کوچہ بازار میں ہو, ہماری وجہ سے آپ لوگ حکمران بنے بیٹھے ہو, اور ہماری بات سننے کو آپ تیار ہی نہیں ہو. آپ اتنا اہم ایشو ہے ملک کے اندر, اور ہمارے سارے حکمران جو ہیں وہ باہر دوروں پہ چلے گئے ہیں. کیا وہ دورے ضروری تھے یا میرے غریب کاشتکار کی روٹی زیادہ ضروری تھی؟ آج جب فصل سمیٹنے کا ٹائم ہے, آج جب بات کرنے کا ٹائم ہے, آج جب سوال سننے کا ٹائم ہے, تو آج ملک کے اندر کوئی موجود نہیں ہے. آج وہ ٹھیک ہے, وہ ضروری ہوگا, اگر یہ ضروری آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں تو پھر اسی طرح ہی چلنے دیں. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس ملک کے اندر نہریں, تو آپ نے فوراً فیصلہ کر دیا کہ ہمیں نہریں نکالنی چاہیے. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کوئی ایک ریزروائر آپ نے بنایا, کوئی ایک ڈیم آپ نے بنایا؟ کوئی حیرانگی ہوتی ہے اس وقت جب فون کرو, کسی کو فوتگی کی اطلاع دینی ہے کہ یار بندہ فوت ہو گیا ہے اور آپ آ جاؤ, 5 منٹ پہلے ہمیں سننا پڑتا ہے کہ میں نے بجلی سستی کرنے کا وعدہ پورا کر دیا ہے, اب بجلی گھریلو صارفین کے لیے 7 روپے 41 پیسے اور کمرشل صارفین کے لیے 7 روپے 69 پیسے. پاکستان ترقی کی پرواز کر چکا ہے یار, سواد مٹی کر چکا ہے. 70 روپیہ بڑھاتے ہو یار, اور 7 روپے کا ریلیف دے کے ہمیں ہر روز ہر کال پہ وہ ایسے زبانی رٹا لگواتے ہو کہ یاد کرو تمہیں 7 روپے 41 پیسے تمہارے پہ بہت بڑی مہربانی کر دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی انرجی کرائسس پہ انیشیٹو لیے. انہوں نے بھی سندھ کے اندر تھر کول سے جو بجلی پیدا کی, ملک کی سستی ترین بجلی ہے. اور تعصب کی بات اگر پیپلز پارٹی کے ذہن میں ہو تو وہ اپنی سستی بجلی بنائی ہوئے آپ کی انڈسٹری کو, فیصل آباد میں فیسکو کو وہ نہ دیں. وہ آپ کے صوبے میں بجلی دے رہے ہیں, سستی ترین بجلی. آپ نے یہ مہنگے پاور پروجیکٹس لگوائے, کیپیسٹی چارجز میں جو ہمیں ٹھک رہی ہے نا روز کی بنیاد پر, وہ آپ کی مہربانی ہے. آپ نے اگر 7 روپے چھڑوا دیے ہیں تو آپ کی بہت مہربانی, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن یار ان سے پوچھو تو صحیح, وہ بھی پاکستانی ہے نا, ان میں موسٹلی پاکستانی ہے, ان کو کہو کتنا نچوڑنا ہے اس قوم کا اور اس عوام کا, کتنا خون پسینہ نچوڑو گے, کتنا کیپیسٹی چارجز کے نام پہ آپ ہم سے پیسے لوگے. آپ ایک یونٹ نہیں بیچتے اور ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں, کتنے شرم کی بات ہے. اب ان سے بات نہیں کرتے اور 7 روپے 41 پیسے اور 7 روپے 69 پیسے روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں سنائے جا رہے ہو, رٹا لگوا رہے ہو کہ یاد کرو یاد کرو. یہ ساری چیزیں تھی جو آپ سے ڈسکس کرنا ضروری تھی, آپ کو بتانا ضروری تھی. آپ اس معاشرے کی آنکھ ہیں, آپ اس معاشرے کے اندر ان محرومیوں کو اجاگر کر سکتے ہیں, آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ رہی ہے, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی اس قومی ایشو پہ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور یہ جنگ ہماری سانجھی ہے, ہم یہ لڑیں گے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. سر میں سن رہا ہوں. سندھ کی گندم جو ہے پنجاب میں گزشتہ 20-25 روز سے اٹکی ہے. سندھ کی گندم پنجاب میں 2230 روپے بک رہی ہے. آپ سندھ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, وزارت اشیاء کو کیا کہیں گے کہ انہوں نے ابھی تک امدادی قیمت کا اعلان نہیں کیا؟ دیکھیں جی, میرا نہیں خیال کہ کسی بھی کو یہ کہا ہو. پیپلز پارٹی اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے جس سے کاشتکار کو یا عوام کو یا ملک کو کوئی نقصان ہوتا ہے, تو پیپلز پارٹی کو بھی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ کریں. میں تو حکمرانوں کی اجتماعی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ سب کو یہ کرنا چاہیے.
وہ پیپلز پارٹی ہو. آج ہم مرکز میں کس کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ پیپلز پارٹی کہاں بیٹھی ہے؟ حکومت میں بیٹھی ہے، صوبے میں حکومت میں بیٹھی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ کرو. کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے کس لیے؟ انہی مقاصد کے لیے ہے نا کہ جو متنازع مسائل ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں اور وہاں پہ حل کیے جائیں. ہم تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ سپورٹ پرائس بھی دو. دیکھیں عام آدمی کو روٹی سستی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے اور دے بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن یار میرا نوالا چھین کے تو نہ دے. میرا نوالا تو مجھے ہی ملنا چاہیے، میرے بچوں کو ملنا چاہیے. اگر انہوں نے دینی ہے تو وہ اپنے غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی لا کر اور وہ کرے نا. وہ کہیں کہ اب ہم یہ اپنے غیر ترقیاتی اخراجات کم تو نہیں کر پاتے، ہم ادارے بند کر دیتے ہیں، ہم ادارے پرائیویٹائز کر دیتے ہیں، ہم سروسز پرووائڈ کرنے والے اداروں کو کمرشلائز کر دیتے ہیں. یہ چیزیں تو نامناسب ہیں نا. پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اس پرائیویٹائزیشن کے خلاف بھی بات کرتی رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ عام آدمی کی روٹی کی بات کرتی ہے، ہم آج بھی کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ بات کرو. اور اس طرح تو پالیسیز نہیں بنتی کہ سندھ میں اور بن رہی ہو، یہاں پہ اور بن رہی ہو، یا کل کو ہمیں کوئی اسپیئر کرے گا اس چیز پہ. ہم تو ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. دیکھیں کوئی چیز بھی قبل از وقت نہیں کہنی چاہیے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑے گہرے کنسرن ہیں اس پہ. پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بھی ایکسٹریم سٹیپ لے سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس ایشو پہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی. اچھا شاہ جی یہ دسیو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نواز طرفوں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے یا انہوں نے ذرائع کہ مینوں پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے پنجاب سے، جنہوں نے ضرورت ہے وفاق والے جن. تو آ کے پنجاب کے حوالے نال بھی کنسرن ہے تے اس حوالے نال کی؟ دیکھو جی مریم نواز صاحبہ جڑے نے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایڈی غیر ذمہ داری دی گل کر سکن کہ مینوں پیپلز پارٹی دی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی وہ سب نو پتہ ہے ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی ضرورت نہ ہوندی تو آج تک پیپلز پارٹی فارغ ہو جاندی. پاکستان پیپلز پارٹی کسی دی ضرورت تو یا مجبوری تو فائدہ نہیں اٹھاندی. مینوں 2-3 دفعہ مریم بی بی ملے نے، مین تے انہوں نے یہ گل نہیں کیتی. شاید تواڈے نال انہاں کیتی ہوئے تے تسی دس سکدے ہو. اچھا افسر صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کو دباؤ آتا ہے وہاں قوم پرستوں سے تو وہ پھر پنجاب کے خلاف عمل کرنا شروع کرتے ہیں کہ فیڈریشن کو خطرہ ہو سکتا ہے، ہم حکومت سے جو ہو جاتے ہیں. یہ بلیک میلنگ نہیں ہے؟ بڑا ہی ریلیونٹ کویشچن ہے جی. دیکھیں قوم پرستوں کا پریشر آنا اور پیپلز پارٹی کا بلیک میلنگ کی سیاست کرنا، یہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے. وہی قوم پرست ہوتے ہیں، سارے اکٹھے بھی ہوتے ہیں، جنرل الیکشنز ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. قوم پرستوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی بھی خطرہ نہیں رہا، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی بات کرتی ہے، وفاق کی جماعت ہے. اس سے قوم پرستوں کو اپنی سیاست کا خطرہ محسوس ہوتا ہے. وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا وجود رکھ سکیں. ان کا وجود برقرار رکھنے کے لیے ان کا طرز سیاست یہ ہے، وگرنہ قوم پرست پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کہیں بھی نظر نہیں آتے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی جاگ پنجابی جاگ اور جاگ سندھی جاگ کے نعرے نہیں لگائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر کا نعرہ لگایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی صوبائیت کے بھی خلاف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تعصب کی سیاست کے بھی خلاف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو دیگر علاقائی یا قومیتیں ہیں جتنی بھی، وہ ان پہ یقین نہیں رکھتی، وہ پاکستانی ہونے پہ یقین رکھتی ہے. ہم سب پاکستانی ہیں
اور اس پاکستان کے وسائل سب کا حق ہیں. دیکھیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کے مزے لینے ہوتے تو ہم سارے وزیر ہوتے. ہم مزے نہیں لے رہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ملک کے ایک بہت بڑے انتشار کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہی ہے. اس ملک کے اندر آپ ہماری جغرافیائی صورتحال دیکھیں تو وہ کوئی اتنی تسلی بخش نہیں ہے. جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں, ہر روز دہشت گردی میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں, ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں, ہماری ٹرینیں اغوا ہو رہی ہیں. ان سارے چیلنجز کو کس طرح پس پشت ڈال کر اور ایک نئے انتشار کے حوالے ملک کو کر کے ہم کہاں جائیں گے؟ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے, ہم نے یہاں سیاست کرنی ہے. آج اگر ملک کو ہماری ضرورت ہے تو ہم اس وقت اپنی جان بچا کے نکل جائیں, اور کل جب یہ ملک بہتر ہو اور ہم آگے حکمرانی کرنے بیٹھ جائیں, یہ بات بنتی نہیں ہے. آج پاکستان پیپلز پارٹی اپنا سیاسی نقصان کر کے بھی اس ملک کو, اس ریاست کو, اس ریاست کے باسیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے, اور وہ کوشش ہم آخری حد تک کریں گے. بہت شکریہ.